بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ آج دل کر رہا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت اور لاچاری کا ایک قصہ آپ سے بیان کیا جائے۔ اس قصے کے آخر میں ایک پیغام ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر کومنٹس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ یہ قصہ ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پوتے عیسیٰ بن زید بن امام علی علیہ السلام۔ ابو الفرج اصفہانی انہیں ایک مرد جلیل القدر، صاحب علم و ورع اور صاحب زہد و تقوی کہتا ہے۔ عیسیٰ جناب صادق علیہ السلام سے روایات بھی بیان کرتے تھے۔ آپ جواں مرد تھے۔ ایک دفعہ کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ شیرنی کے سامنے جائے۔ عیسیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے شیرنی کو مار دیا۔ لوگوں نے اس بات پر انہیں موتم الاشبال کا لقب دیا، یعنی شیر کے بچوں کو یتیم کرنے والا۔ تو یہ اس طرح کی شخصیت تھی عیسیٰ بن زید ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام کی۔ عیسیٰ کے تعارف کے بعد آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ یہ منظر ہے امام حسن علیہ السلام کے نوادگان میں سے دو بھائیوں کا۔ ایک محمد ابن عبداللہ ابن حسن مثنی ابن امام حسن علیہ السلام۔ انہوں نے منصور کے خلاف مدینے میں خروج کیا۔ یہ نفس زکیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور اس خروج میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور دوسرے بھائی ابراہیم ابن عبداللہ ابن حسن مثنی ابن امام حسن علیہ السلام، انہوں نے کوفہ کے باہر ایک مقام باخمرہ پر خروج کیا منصور کے خلاف، اور یہ قتیل باخمرہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں کی شہادت اور ان دونوں بھائیوں کی زندگی بھی ایک دردناک کہانی ہے، لیکن فی الحال یہ موضوع گفتگو نہیں۔ ان دونوں بھائیوں کا تعارف کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اس خروج میں عیسیٰ بن زید بن امام علی زین العابدین علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ جب یہ دونوں بھائی شہید ہو گئے تو عیسیٰ نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا۔ ایک عرصہ تک وہ چھپے رہے۔ جب ایک مدت گزری تو اس عیسیٰ کے ایک بھتیجے یحییٰ بن حسین بن زید بن امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنے چچا عیسیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا اس طرح کا چچا ہو اور میں نے انہیں دیکھا بھی نہ ہو۔ تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ بیٹا، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہارے ملنے سے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اسے زحمت اٹھانی پڑے۔ لیکن یحییٰ نے اپنے باپ سے بہت اصرار کیا۔ اس کے اصرار پر حسین ابن زید نے ان سے کہا کہ اچھا، اگر تم نہیں رکتے اور عیسیٰ سے ضرور ہی ملنا ہے تو پھر تم کوفہ کا سفر کرو۔ کوفہ جا کے محلہ حی پوچھنا، اور اس محلے میں اس طرح کی ایک گلی ہے اور اس گلی کے اندر اس طرح کا ایک گھر ہے، وہ گھر ہی تمہارے چچا کا گھر ہے۔ لیکن تم اس گھر کے سامنے مت بیٹھنا، گلی کے آخر میں جا کے بیٹھ جانا، اور غروب آفتاب کے بعد تمہیں ایک دراز قامت، ادھیڑ عمر، پشم کے جبے میں ملبوس اونٹ کے ساتھ ایک آدمی آتا نظر آئے گا، جس کے ماتھے پر سجدے کے نشان ہوں گے، اور وہ جو قدم اٹھائے گا ذکر خدا کرتا ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ لیکن بیٹا، صرف ایک دفعہ ہی ملنا، دوبارہ ان کے پاس مت جانا، نہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی زحمت کا شکار ہو جائے۔ یحییٰ نے اپنے والد سے اطاعت کا وعدہ کیا اور کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر انہوں نے اس محلے کا پتہ پوچھا۔ اس محلے میں پہنچے، وہ گلی اور وہ گھر شناخت کیا، اور اس گلی کے آخر میں جا کے بیٹھ گئے۔ غروب آفتاب تک انہوں نے انتظار کیا۔ غروب آفتاب کے بعد
انہیں ایک شخص آتا ہوا نظر آیا جو ایک ایک قدم پر ذکر خدا کرتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اونٹ کے ساتھ وہ آ رہا تھا۔ یحییٰ نے بتائے گئے اوصاف کے مطابق ان کو پہچان لیا اور ان کے قریب جا کر انہیں سلام کیا اور ان سے معانقہ کیا، یعنی انہیں گلے ملے۔ تو عیسیٰ نے یحییٰ سے ایسے وحشت کی جیسے کوئی درندہ انسانوں سے وحشت کھاتا ہے، لیکن یحییٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کا بھتیجا یحییٰ بن حسین ہوں۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ اس کے گلے لگ کر بہت روئے۔ جب کچھ حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور پھر اپنے خاندان کے تمام افراد، مرد، خواتین، بچوں کے حالات پوچھنے لگے۔ یحییٰ نے تمام افراد کے حالات تفصیل سے بتائے اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ چچا اب اپنے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں۔ تو عیسیٰ نے کہا کہ بیٹا اگر میرے بارے میں سننا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ یہ اونٹ میں نے کرائے پر لیا ہوا ہے اور میں سقائی کا یعنی ماشکی کا کام کرتا ہوں۔ پانی بھر کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہوں اور اس کے بدلے میں لوگ جو کچھ مجھے دیتے ہیں میں وہ آدھا اس میں سے اونٹ کا کرایہ دے دیتا ہوں اور باقی آدھی رقم سے اپنے اخراجات کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ عیسیٰ کہنے لگے کہ میں جب سے یہاں ہوں میں اسی گھر میں ہوں۔ جب کچھ مدت گزری تو اس گھر کے مالک نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی۔ اس بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی۔ جب وہ بیٹی حد بلوغ کو پہنچی تو ایک دن اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہمسائے میں جو فلاں ماشکی ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بچی کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ رشتہ اچھا ہے، ہم اپنی بچی کو اس کے ساتھ بیاہ دیں۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بیوی نے اصرار کیا لیکن مجھ میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ میں اس کو اپنا نسب بتاؤں اور اس کو یہ بتا سکوں کہ میری بیٹی اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی ماشکی کا بیٹا اس کا کف اور ہمسر نہیں۔ مارک دس لائن پلیز۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی ماشکی کا بیٹا میری بیٹی کا کف اور ہمسر نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے اس حد تک مبالغہ کیا کہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ سوجی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور کچھ ہی دنوں میں میری وہ بیٹی فوت ہو گئی اور میں نے اس غم سے نجات پائی۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں نے اس غم سے نجات پائی۔ اب اس لائن کو بھی انڈر لائن آپ نے کرنا ہے کہ عیسیٰ کہتے ہیں میں نے اس غم سے نجات پائی۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس بیٹی کے مرنے کا مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں گمان نہیں کر سکتا کہ کسی کے دل میں اتنا دکھ ہوگا جتنا دکھ میرے دل میں ہے۔ وہ اس لیے کہ میری بیٹی دنیا سے چلی گئی اور میں ساری زندگی اسے اپنی شناخت نہ کروا سکا اور اسے یہ نہ بتا سکا کہ تم اولاد رسول ہو اور تم سیدزادی ہو، اور میری بیٹی دنیا سے اپنی قدر اور عظمت پہچانے بغیر ہی چلی گئی۔